जाने जाना है चेहरा किताब तेरा ना बन सकी है ना। حضرت صعصعہ بن ناجیہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور در رسول کو چومنے کے بعد آپ ایمان لے آتے ہیں۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، کیا زمانہ جاہلیت میں جو نیک کام ہم نے کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اجر ہمیں عطا فرمائے گا یا نہیں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے صعصعہ، آخر کون سا نیک کام تم نے کیا تھا؟ صعصعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس زمانے میں میرے 2 اونٹ گم گئے اور 2 اونٹ گمنے کے بعد تیسرے اونٹ پر میں بیٹھ کر کہ جنگل میں تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ جنگل میں تلاش کرتے کرتے میں جنگل کے اس پار پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا چارہ چر رہے تھے، وہاں پر ایک ضعیف بیٹھا تھا۔ میں نے ضعیف کے پاس جانے کے بعد کہا کہ یہ دونوں اونٹ تو میرے ہیں۔ ضعیف نے کہا یہ دونوں اونٹ تمہارے ہیں تو لے جاؤ، یہ چرتے ہوئے یہاں آ گئے تھے۔ اب اتنے میں بیٹھنے کے بعد اس ضعیف نے کھجوریں منگا لی، پانی منگا لیا اور پانی منگانے کے بعد کھجوریں کھانے لگا۔ بس اتنے میں ایک رونے کی آواز آتی ہے کہ کوئی بچہ رو رہا تھا، کوئی بچہ رو رہا تھا۔ ضعیف نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کون رو رہا ہے؟ بتایا گیا کہ تیرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ کہا کہ بچی پیدا ہوئی ہے؟ تو صعصعہ بن ناجیہ کہتے ہیں کہ آخر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس بچی کا کیا کرے گا؟ وہ ضعیف کہتا ہے کہ اگر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو ہم زندہ زمین میں گاڑ دیں گے، زندہ زمین میں درگور کر دیں گے، زندہ مار دیں گے، کیونکہ بچی جو ہوتی ہیں یہ بوجھ ہوا کرتی ہیں۔ ذرا غور کریں، اس زمانے کے لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اب صعصعہ کہتے ہیں کہ آخر اگر لڑکا پیدا ہوا ہوگا تو کیا کرے گا؟ ضعیف کہتا ہے کہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہوگا، بیٹا پیدا ہوا ہوگا تو قبیلے کا نام روشن کرے گا، خاندان کا نام روشن کرے گا، اور وہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہوگا۔ اور بیٹی ہوگی اسے ہم مار دیں گے، زمین میں زندہ درگور کر دیں گے۔ اب اتنا کہنے کے بعد کہا، صعصعہ بن ناجیہ کہتے ہیں کہ دیکھ آخر بچہ ہے یا بچی پیدا ہوئی ہے؟ جانے والے نے جا کر کے دیکھا، پھر آ کر کے بتایا کہ بچی پیدا ہوئی ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب صعصعہ بن ناجیہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ضعیف آخر تو بیٹی کو مارے گا تو اس لیے اس بچی کو تو مجھے دے دے۔ آپ کو رحم آ گیا۔ ضعیف نے کہا کہ میں بچی اگر تجھے دے دوں گا تو اس کے بدلے میں تو مجھے کیا دے گا؟ تو صعصعہ بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دونوں اونٹ یہ تجھے اس بچی کے بدلے میں دے دوں گا۔ اب ضعیف کہتا ہے کہ نہیں، دونوں اونٹ تو لے ہوں گا ہی، دونوں اونٹ تو اپنے پاس رکھوں گا ہی، لیکن تیسرا اونٹ جس پر تو بیٹھ کر کے آیا ہے اس اونٹ کو بھی ہم لے لیں گے۔ اب آپ سوچیں، صعصعہ بن ناجیہ فرماتے ہیں کہ چلیے تیسرا اونٹ بھی تو لے لینا، لیکن میں اور بچی کو مجھے گھر تک چھڑوا لینا، اپنے آدمی کو بھجوا کر کے وہ تیسرا اونٹ منگوا لینا۔ اب صعصعہ بن ناجیہ اس بچی کو اپنے گھر لے کر کے آئے، اپنے غلام اور کنیز کو دے دیا۔ غلام اور کنیز، کبھی آپ دیکھتے کہ گھر کے آنگن میں وہ غلام آپ کی کنیز اس بچی کو دودھ پلاتی، کبھی اس بچی سے کھیلتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس بچی سے اتنا پیار ہو گیا تھا، وہ بچی جب میرے سینے پر بیٹھنے کے بعد میری داڑھی سے کھیلتی تھی، بے پناہ محبت کرتی تھی، بے پناہ پیاری تھی، مجھے پیار آ گیا۔ بس میں نے یہ نیکی کی اور اس نیکی کرنے کا چسکا مجھے ایسا پڑ گیا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ دیکھ کر کے آؤ کون سے قبیلے کو لوگ اپنی بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، کون سے خاندان کے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح میں 3 اونٹ دے کر کے آتا اور ایک بچی کو لے کر کے آتا، 3 اونٹ دیتا اور ایک بیٹی کو لے کر کے آتا۔ اسی طرح میں اونٹ دیتا رہا اور بچیوں کو اپنے گھر اکٹھا کرتا رہا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح اونٹوں بچیوں کی تعداد 360 ہو گئی۔ ہمارے گھر میں، میرے آنگن میں 360 بچیاں کھیل رہی ہیں۔ اتنا سننے کے بعد میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ زارو قطار رونے کے بعد آپ اٹھے اور اٹھنے کے بعد صعصعہ
صصعب بن ناجیہ کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگانے کے بعد آپ کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد صصعب بن ناجیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس نیکی کا اجر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا یا نہیں عطا فرمائے گا؟ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رو کر کے کہ اے صصعب بن ناجیہ ارے یہ اس نیکی کا اجر ہے کہ تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا، تجھے یہ اس نیکی کا تو اجر ہے، تو اللہ کے محبوب کے سامنے کھڑا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صصعب بن ناجیہ ارے دنیا میں بھی تیرے لیے نیکی کی دولت ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی تیرے لیے جنت کے خزانوں کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ اب حضرات گرامی آپ سوچیں کہ بیٹیوں سے کس قدر محبت ہونی چاہیے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، وہ فاطمہ زہرا کہ آپ چہیتی ہیں، آپ کے بیٹوں نے مذہب اسلام کو زندہ کیا، وہ فاطمہ زہرا جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ زہرا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ بیٹیوں سے بے پناہ محبت کریں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور بیٹے بھی پیدا ہوں ان میں وہ فرق نہ رکھتا ہو اور ایک نظر سے دیکھتا ہو، یعنی بیٹی اور بیٹوں کو دونوں سے محبت کرتا ہو، برابر محبت کرنے کے بعد تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیوں سے محبت کرنے کے بدلے میں اسے جنت عطا فرما دے گا۔